ہمارے اوپر تو بندش ہے، کسی کے نام لینے پر بندش ہے، اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے۔ بادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں۔ کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا، بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا، بنگال کی بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا، نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا۔ کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے؟ میں پیپلز پارٹی ہوں، میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ او بھائی، جمہور کو، عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو کیا یہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم قائم بھی رکھ سکیں گے؟ مضبوط تو دور کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مایوسی پھیلانا کا قائل ہوں، اور میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں۔ ہمارا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، جب ان کے میں جذبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈھارس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے مستقبل تابناک ہے۔ مجھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے۔ ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں، اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے۔ اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم نے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں کیا تھا، اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی۔ آج اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا۔ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی، اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام ایک شخص کا نہیں لے سکتے، اور میرے اور اعتزاز اعظم کے پروگرام پر وہ بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں۔ ارے بھائی، 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنی من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو اسکرین آف کر دیں گے۔ یہ وہ دور نہیں ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ تو ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ آپ بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو، دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا۔ اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشکبار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے۔ ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے۔ میرے گھر پر جس نے فائرنگ کی ہے، ایک شخص محسن لامبے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھا ہے، اور وہ بڑے آرام سے چینل کے آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے نیازی نے دیے اور میں نے جا کے کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی، اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز حسن کے گھر پہ کرنی تھی۔ او بھائی، چینک بھی مارے تو نیازی کا نام لیتے ہو۔
اللہ کا واسطہ ہے کوئی رحم کرو، کوئی ترس کرو. کوئی لوگ کیا کیڑے مکوڑے ہیں، پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے، اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، خطبۃ الوداع جو تھا، وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا، قرآن شریف میں بھی ماخذ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی، ماں سوا تقوی کے گڈ ڈیڈز. تو یہ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے، وہ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں، کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں، 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا ہے. اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے گرد جو ہے محور ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں، صرف ایک ہی ایشو ہے. اور اگر ایک تراشی ہمیں گڑ گڑا کر ناک کی جو ہے رگڑیں نکلوا کر اگر IMF نے ہمیں بھیک دی ہے تو معاف کیجئے گا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھکاری بن کے دنیا میں پیسے کشکول کا پیالہ لے کے پھر رہا ہوں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں IMF کی تراشی مل گئی ہے. اب ہمیں جو ہے چائنا نے بھی اتنا ریلیز کر دیا. او بھائی 35 ارب روپے اگلے سال آپ نے دینا ہے. یہ 3 ارب 1 ارب کر کے کب تک اس طرح گزارو گے؟ آپ نے اپنی نسلیں آئندہ کی بھی گروی رکھ دی ہیں پاکستان کی. اور جو یونائٹڈ نیشنز کے ڈیکلریشن آئے ہیومن رائٹس کے اور جو جتنی باقی چیزیں ہیں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں چیلنج کیا ملٹری کورٹس. ارے بھائی ملٹری کورٹس ایک اور انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے، عوام پر خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس میں آپ سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے، سویلینز کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں، جو فوجی ہیں، ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجئے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے، بالکل بھلے کیجئے گا ان کا. لیکن آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیسز آرمی ایکٹ میں آرمی نے ٹرائی کیے. ملٹری ایکٹ 665 کو سزا ہوئی اور ساروں کا ایک بار جرم ہے. کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. اس کو نہ دنیا مانتی ہے نہ ہمارا پاکستان کا عوام مانتی ہے. اور یہی ہم سپریم کورٹ سے نالش لینے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ملے گی، تاکہ عوام سے یہ خوف جو ہے یہ ختم ہو کے ہمیں ملٹری کورٹس میں پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا. ہم نے بھگتی ہیں، ضیاء الحق کا جبر بھگتا ہے، کوڑے لگتے دیکھتے ہیں، دیکھے ہیں، ٹٹکی پر چڑھا کر چیخیں سنائی گئی ہیں میڈیا سامنے رکھ کے، پھانسی تک دی گئی، بھٹو کو پھانسی دی گئی. یہ ظلم. اب جو میں عمران خان کی وکالت میں نے میرے پاس تشریف لائے تھے اور گھر پر، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے گھر کے فائرنگ کا جو ہے پوچھا تھا کہ خیریت دریافت کی تھی. تو پھر جب انہوں نے اپنی بتائی کہ کس طریقے سے کوئٹے کا قتل بھی مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، اور اگلے دن میں اس تارڑ کے جو عطا تارڑ ہے اس کا بیان میں نے سنا، ایک آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ترین کے بھائی نے جو خودکشی کی ہے تو کہا گیا کہ اگر کہیں تو میں یہ قتل بھی عمران کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. قتل ہو رہا ہے ایک یعنی شرک کا قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں. عمران 1 سال سے جو ہے وہ لٹرلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے حصار میں ہے. اس کی تو
सांस भी बाहर नहीं जा सकती है, जो रिकॉर्ड होता है और सब कुछ होता है और कंट्रोल है उसकी सारी मूवमेंट। वो भाई उसने कहाँ वहाँ अब इयानत कर ली और कत्ल किया। 153 से ज्यादा केसेस जो हैं वो, और सारे एक ही जैसे हैं। 9, 10, 11, 12 4 दिन वो अरेस्ट हुआ था। 9, 10, 11, 12 अरेस्टेड था, और 9, 10, 11, 12 के सारे केसों में इमरान खान मुल्जिम है। पिशावर में भी मुल्जिम है, कराची में भी मुल्जिम है, कोयटा में भी मुल्जिम है, लाहौर में भी मुल्जिम है, इस्लामाबाद में भी मुल्जिम है। ये भी कभी सुना है? फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट ट्रायल। वो हमने कर रखी है, कल लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। बाहर के अदालती है वो तो हम करेंगे। अदालतों पर भी जितना इन्होंने किया है, ये नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर पहले हमला किया था। ये है बुनियादी हकूक। जजेस को डिविसिव है, डिवाइड एंड किया था। अब भी वही हरकत कर रहे हैं कि जजेस को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दो, इतना कंट्रोवर्शियल बना दो, डिवाइड कर दो कि इनकी अफादियत खत्म हो जाए। रहम करो इस मुल्क पर। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, अगर अदलिया कमजोर हो गई तो क्यास होगा। लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, लोग अपने फैसले खुद करेंगे। डोंट फोर्स द पीपल टू दैट एक्सटेंट दैट देयर शुड बी लॉलेसनेस इन दिस कंट्री। तो इसलिए डॉक्टर साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने ऐसा इज्तिमा किया है। आप अपना, मुझे अंदाज़ा है कि हमारा पाकिस्तानी जो बाहर है एक्सपैट्रिएट, देखें हम तो चाहते हैं कि न सिर्फ आपको हक का वोट का हक हो बाहर 1 करोड़ पाकिस्तानी को, बल्कि उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक हो और उनको हुकूमत बनाने का भी हक हो, हुकूमत में आने का भी हक हो। यकीन कीजिएगा जब मैं बाहर जाता हूँ और पाकिस्तानी से वहाँ मुलाकात होती है तो वो हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमसे वो मुहिब्बे वतन है। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अगर काश यहाँ एक हुकूमत ऐसी आ जाए जो इनको बावर हो कि वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए जो है खिदमत कर रहे हैं, तो यकीन करें 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर ये 1-1 हज़ार डॉलर या पाउंड भी दे देना तो पाकिस्तान के सारे कर्जे ही नहीं उतर जाते, पाकिस्तान फलाई ममलकत बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आपको बावर करवाना यकीनी होगा कि आपकी क़यादत जो है, आपका मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपनी ज़ात से मावरा होकर धरती माँ के लिए करते हैं, वो मुल्क के लिए जो है खिदमत करते हैं। जब तक ये वो नहीं होगा उनको बावर, लामहला वो कहेंगे कि हमारे ऊपर ही अगर आपने आंसू गैस फेंकने हैं, हमारे ऊपर ही लाठियां बरसानी है, हमारे ही बच्चों को आपने अंदर करना है, हमारी ही लड़कियों बेटियों को करना है, या हमारे ही घर पर जो है आपने ये दरो दीवार तोड़ने हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करना है, क्रेनें लाकर हमारे दीवारें तोड़नी है और बख्तरबंद गाड़ियां लाकर हमारे गेट तोड़कर हमारे घरों में घुसना है। तो मुझे बताएं कौन पागल होगा जो इस मकसद के लिए हुकूमत को पैसे देगा? क्यों देगा? ताकि मेरे ऊपर ही तशद्दुद करे, उसी दौलत जो मैं देता हूं उसी को जो है मसरफ करके मेरे ही सर पर जो है डंडे आकर बरसाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है अपना हकूक के लिए, वो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप खौफ के बुत को तोड़ दें, क्योंकि आगे किसी ने जिसने कहा खौफ का बुत तोड़ दें, 10,000 बंदे को गिरफ्तार किया गया और 9 मई के नीचे सारा कुछ दफन कर दिया गया है। अब सिर्फ 9 मई ही एक टीवी पे नजर आता है और सभी कुछ उसी के गिर्द जो है महवर हो रहा है। लगता है कि और कोई इशू है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही इशू है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे चलने देना चाहिए। जमहूरियत फलेगी फूलेगी तो ही हम बाइज्जत और बावकार तरीके से दुनिया की अक़वाम में अपना हिस्सा लेंगे। और अगर एक त्राशी हमें गिड़गिड़ाकर नाक की जो है रगड़े निकलवा कर अगर IMF ने हमें भीख दी है तो माफ कीजिएगा, ये कोई फख्र की बात नहीं है, शर्म की बात है। मुझे शर्म आती है कि मैं भिखारी बन के दुनिया में पैसे पिस्कोल का प्याला लेके फिर रहा हूं और हम फख्र से कहते हैं कि जी हमें IMF की ट्रांशी मिल गई है, अब हमें जो है चाइना ने भी इतना रिलीज कर दिया। ओ भाई 35 अरब रुपया अगले साल आपने देना है, ये 3-3 अरब 1-1 अरब करके कब तक इस तरह गुजारोगे? आपने अपनी नस्लें आइंदा की भी गिरवी रख दी है पाकिस्तान की।
تو میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سب کو مل کے بحیثیت قوم ان تمام مسائل پر سوچنا پڑے گا، ادراک ہوتے ہوئے اس کا وے فارورڈ نکالیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنی ذات سے باہر نکلیں، ملک سے پیار کریں، عوام سے پیار کریں۔ پاکستان زندہ باد۔